بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی شفا اللہ نے نہ رکھی ہو، اور پھر اپنے کلام میں، اپنے حبیب کے کلام میں بہت زیادہ شفا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی شفا کا تذکرہ کیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے مختلف طریقے بتائے کہ اس طرح اگر آپ دم کر لیں تو بھی جو ہے آپ بہتر ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے بہت سارے مریضوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی ٹھیک کیا، اپنے لعاب سے بھی ٹھیک کیا، اپنے ہاتھ کا اشارہ کرنے سے، ہاتھ پھرنے سے بھی بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ تندرست ہوئی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہمیں سنت ملتی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو تو ٹھیک ہے، میڈیکلی کی طرف ضرور آپ جائیں، میڈیکل بہت اہم چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ دم کا سہارا بھی لیں، قرآن مجید کا سہارا لیں، سنت کا سہارا لیں، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے ایک سہارا جو ہے وہ اور اضافہ کر لیں، وہ ہے حلال رزق کا، کہ اگر ہمارا حلال رزق ہوگا تو ہی ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر رزق میں کوئی ہیرا پھیری ہے تو آج اللہ کے حضور توبہ کر لیں، پچھلے گناہوں کی اللہ معافی دے دے گا، آئندہ سے آپ بچتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے افاقے کا باعث بنے گا۔ آج جو میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، جو درس دے رہا ہوں، جو دم بتا رہا ہوں، وہ ہے دہڑ درد کا علاج۔ دہڑ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ تکلیف دہ درد ہوتا ہے، اور اس کا علاج اگر نہ کروایا جائے اور یا یہ ٹھیک نہ ہو تو بندے کو راتوں کو نیند بھی اڑ جاتی ہے اور نیند بھی نہیں آتی، اتنا یہ شدید درد ہوتا ہے۔ تو آج میں اس کا دم آپ کو بتاؤں گا، آپ نے کرنا ہے، آپ نے اوپر کرنا ہے، احباب کے اوپر کریں، اپنے بچوں پر، جو بیمار ہو اس پر آپ کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار میں سارا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو کچھ میری ویڈیو میں صرف سکرین نظر آئے گی، اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہاں سے آپ سکرین شاٹ بنا کر اس دم کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، تاکہ آپ کے لیے آنے والے دنوں میں آسانی ہو کہ آپ وہاں سے پڑھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں اب آپ کو دم کی طرف لے کر جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دم کیا ہے۔ حضرت نوح رحمۃ اللہ علیہ بن ذکوان روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواح کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موتا کی طرف بھیجا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لایا اور شدید جو ہے داڑھ کے درد کا کہا کہ میرے داڑھ میں ہے بے شمار درد ہے، بے حساب درد ہے، آپ کا کوئی اس کا علاج فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ آپ میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ شخص جو ہے وہ ان کے قریب ہو گیا اور کہا کہ مجھے ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں تمہیں ضرور وہ دم دعا دوں گا جو کوئی بھی درد والا کرے گا تو اللہ اسے وہ درد جو ہے وہ دور فرما دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رخسار کے نیچے ہاتھ رکھا جہاں پر ان کو درد تھا، اور یہ کلمات جو ہیں وہ 7 دفعہ پڑھے تو اللہ نے اس صحابی کو شفا دے دی۔ تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اول آخر اپنے درود شریف پڑھنا ہے، 7 دفعہ یہ کلمات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ پڑھنے ہیں، اور ساتھ جو سکرین پر شیئر ہو رہے ہیں اس کی اپنی تصویر بنا لینی ہے تاکہ آپ کو یہ حفظ جو ہے وہ دم ہو جائے۔ اور وہ دم کیا ہے؟ اللہم اذہب عنہ سوء ما یجد وفحشہ بدعوت نبیک المبارک المکین عندک۔ اللہم اذہب عنہ سوء ما یجد وفحشہ بدعوت نبیک المبارک المکین عندک۔ اللہم اذہب عنہ سوء ما یجد وفحشہ بدعوت نبیک المبارک المکین عندک۔ اے اللہ، اس سے اس تکلیف کو دور کر دے جو یہ پا رہا ہے، اور اس کی خرابی کو بھی اپنے مبارک نبی علیہ السلام کی دعا کی بدولت جو تیرے نزدیک بڑی شان والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو اس دم کے بعد شفا دے دی۔ تو یہ ایک مختصر سا وظیفہ تھا جو آپ نے سکرین پر دیکھ لیا ہوگا، اپنی تصویر بنا لینی ہے۔ میں کوشش کروں گا اپنی ٹیم سے کہہ کے کہ اگر اس کا کوئی ڈسکرپشن میں نیچے لنک بھی دے دے تاکہ آپ اس وہاں پر سے بھی تصویر جو ہے اس کو لے سکیں، لیکن آپ نے یہ ساتھ لازمی کام کرنا ہے، اور اس کا جو حوالہ ہے وہ بھی آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا کہ یہ کس کتاب میں اور کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔
اور اللہ سب کے رزق میں، مال و جان میں، اولادوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ دعا آپ بھی مانگا کریں ہر وقت، اور میرے ساتھ آمین بھی کہا کریں کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب فرمائے، امت مسلمہ کو غیرت والے حکمران نصیب فرمائے، اور جو پڑوسیوں کے حقوق ہے وہ اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل فلسطین کے جو حقوق ہیں وہ اہل عرب کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔